لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم مارد وجود میں آئی اور ہم سب کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بارگاہ خداوندی میں حضور رحمت للعالمین کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مادہ اس پرستی دور میں مشکل وقت میں ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی ہے اور ابتدا میں بھی قربانی ہے۔ ہم تک تو جو دین پہنچا ہے بڑی آسانی سے پہنچا ہے، ہم کو کوئی مشکل دیکھنی نہیں پڑی، کوئی مار نہیں پڑی، کوئی پانی بند نہیں ہوا، کسی نے دھکے نہیں دیے، کسی نے ہمیں وطن سے بے وطن نہیں کیا، کسی نے ہمارا راستہ نہیں روکا۔ آج مسجد میں قالین ہے، پنکھے لگے ہیں، سب انتظامات موجود ہیں، لیکن ہماری جبین اس کے آگے جھکنے کے لیے قاصر ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بندے کی توجہ اس سرزمین کربلا پر چلی جائے جہاں تپتی ہوئی ریگستان ہے، اور پھر اس وقت میں وضو کے لیے پانی کہاں ملتا جب پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن جب وقت نماز ہوا تو امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو جو دعوت فکر دی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا امام حسین سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔
جن کی رگ رگ میں مصطفیٰ کا خون ہے، جن کی تربیت براہ راست حضور تاجدار کائنات نے کی ہے، جن کو گڈی حضور نے عطا کی ہے، جن کے کانوں میں اذان حضور نے کہی ہے، جن کو لعاب دہن حضور نے عطا کیا ہے، جن کو سکھایا حضور نے ہے، اور جن کے لیے سواری حضور بنتے رہے، اور جن کے لیے کبھی کبھی مصطفیٰ کریم قریب بٹھا کر سونگا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حسنین کریمین کو سونگتے کیوں ہو؟ فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جو جنت کے وارث ہیں، جنت جن کی ملک ہے، جن کی بارگاہ میں آ کر اولو العزم فرشتے غلامی کرتے ہیں، اور جن کے گھر میں جھاڑو جبریل امین دیتا ہے، اتنی بڑی شان والے، لیکن کیا پیغام دیا؟ کہا ہو لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو، ہماری محبت کا دم بھرنا چاہتے ہو، ہم سے محبت چاہتے ہو، ہمارا پیار چاہتے ہو، تو فرمایا چرس بھنگ اور شراب پی کر نہیں، ہمارا نام لینا ہے تو باوضو ہو کر لونا، ہمارا نام لینا ہے تو سجدے کر کے لونا۔ فرمایا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز سے تنگ ہے، شریعت سے تنگ ہے، قرآن پڑھنے سے تنگ ہے، وضو کرنے سے تنگ ہے، اور فرمایا جتنا مرضی نعرہ لگاتا رہے، ہمارا وہ ہے جس کی گردن جھکتی ہے تو کسی ظالم اور جابر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، جب بھی جھکتی ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکتی ہے۔ اور ہمارے کتنے ہیں اپنے آپ کو بندہ بہت بڑا کہتا ہے، میں تو جناب اینج تے اونج کر چھڑساں، لیکن نکے نکے آگے جھک جانے نا، سر تھلے کر چھوڑنے، توجہ کرنا جی۔ اتنی شدت کی گرمی ہو اور 40,000 فوج ہو یزیدی، 82 بندے ادھر ہوں، 40,000 کا لشکر یزیدی ہو اور 72 تانی در ہوں، کچھ تو بات تھی نا بھئی۔ 82 بندوں کے لیے 40,000 کا فوج کا لشکر، ان کے مقابلے میں جنگ کے لیے یزید نے کیوں بھیجا تھا؟ اسے پتا تھا ہیں پتھر، لیکن سارے جہان پر یہ سب سے بڑے غالب آ سکتے ہیں، طاقت ان کی زیادہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب آپ نے سجدے کے اندر وقت نماز ہوا، آپ نے یہ نہیں دیکھا، ان سے کہا اتنا تو کر لینے دو، کاٹنا ہے تو تمہارے سامنے نہیں کٹے گا، بارگاہ خداوندی میں جھک کر کٹاؤں گا، تاکہ دنیا کو پیغام چلا جائے۔ گردن کٹانی ہے، کسی بندے کے لیے نہ کٹاؤ، مرنا ہے تو کسی بندے کے لیے نہ مرو، مرنا ہے گردن کٹانی ہے تو کٹاؤ بارگاہ خداوندی میں۔ ادھر گردن پر خنجر چلتا جائے گا، ادھر بغیر حجاب کے رب دیدار کرواتا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، جنگ کرنی کو نہیں، ساری بزدل قوم جم کے یہ سارے بزدل اوپر ساڑھے سوارا، جے بزدل نہ مان تے فلسطین اج ساڑھے کو لو گیا۔ توجہ جی، توجہ بات سنیں، یا اللہ ادھر خنجر چلا، گردن کٹی، داڑھی جنابے والا کربلا میں سارے نیزے پر ہے۔ تیرا قرآن کہتا ہے مت کہو اسے جو قتل کیا جائے میری راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، مالک ہماری آنکھوں کے سامنے کٹا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے مردہ نہیں کہنا، پھر کیا کہیں؟ ستے نہیں ہو، بولو تو صحیح نا، پھر کیا کہیں؟ کام مردہ نہیں کہنا، یا اللہ پھر کہاں کیا کہیں؟ ہمارے سامنے دفن ہوا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالی ہے، جنازہ پڑا ہے،
ہمیں تو یہ سبق دیا جاتا ہے ان مزارات پر جا کر کیا کرتے ہو، یہ خود مردہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو شہید کا درجہ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نبی کا درجہ ہے، پھر صدیق کا درجہ ہے۔ اور آستے بولو نا یہ تسا عقیدہ آسنا قرآن کو رکی نو تک جمعے کوئی نکال کرنا دے تو جو جی فرمایا پہلے نبی کا درجہ ہے، پھر صدیق کا درجہ ہے، پھر شہید کا درجہ ہے۔ او بھائی جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ زندہ ہے، جو پہلے نمبر پر ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ اور جس کے صدقے زندگی ملی ہے تو جو جس کے صدقے زندگی ملی ہے، زندگی حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے مردہ نہیں کہنا کہ اللہ زمین کے نیچے ہے، مٹی ڈالی ہے، ہم تو یہ چاہتے چلتا پھرتا نظر آئے، اچھا اپنی آنکھاں نہ دیکھوں تے تا منسا زندہ۔ تو میں مثال دین لگا نکی جی سنیا جے انڈے ویچا اے نکا جا انڈا یا ککڑی نا جے اس نے وچ نکا جا چوسا، کوئی سراخ نہیں ہے، کوئی آوانہ گزر نہیں ہے، کوئی جناب ایر پھیر بھی نہیں تے دروازہ بھی نہیں۔ اللہ آخنایا او جے میں ککڑی نے نکے جے انڈے ویچا، اس نکے جے بچے کی زندگی دینا آیا، مزار ویچ اپنے بندے کی زندہ رکھنا آیا۔ ایک دفعہ پھر بولو ہے کیوں کرنا جی؟ پھر اس زندگی کا کام مردہ نہیں کہنا، یا اللہ سانو تے رٹ دوائی جو نے فلاں مردہ فلاں مردہ فلاں مردہ۔ اللہ کہتا سنو یہ جو شہید ہے اس نے جان دی ہے، یا اللہ وہ تو چلو میدان میں گیا، جنگ لڑی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، شہید ہو گیا، مان گیا زندہ ہے، یہ ولی کیسے زندہ ہے؟ حضور تاجدار کائنات کا فرمان رکھنے لگا ہو، سرکار فرماتے ہیں جہاد حج اصغر ہے، نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے، جان دینا یہ جہاد اصغر ہے، اسے چھوٹا جہاد کہتے ہیں، اور نفس کے خلاف چلنا یہ بڑا جہاد ہے۔ فرمایا اس نے جان دی ہے، اس نے نفس کو میری خاطر بھیج لیا۔ تو جی ان کریے کہ سانو ٹکری ایسے نا، اس اللہ کرے کہ کوئی ٹکردہ، لیکن میاں صاحب بڑی کمال دی گل کیتی ہے، اس طرح نا میں سنانا تو سو جناب فلانی جگہ تے تواڈے جناب نعرے بڑے دور تک ہونے دین دی گل ہے تو مونے بول لے ہو۔ جو کرنا میاں صاحب فرماتے ہیں دین نبی دا دین نبی دا یتیمہ وانگو تر تر تکے کھاندا، دین نبی دا دین نبی دا دین نبی دا یتیمہ وانگو در در دکھے کھاندا، کتنے آنا عمر جا بہادر جڑا اس نصیب میں لادا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جے کربلا سننی ہے تو پھر صوفی کو سن، اس کو رکے سننا ہے جو پہلے مکا کے آ رہے ہیں، اس تے تیرے نفس نو خوش کرنا ہے۔ فرمایا جے سننا ہے سنو جی،
توجہ کرنا، حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے، اس طرف امام حسین بیٹھے ہیں، اس طرف آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں، تو حضور اینڈ کر کے تکنے نہ تے خوش ہوئی جا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جبریل جا تے جا کے یار نو 10 ہوڑ انہیں 10 ہوڑ توجہ، جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ بھی آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک وقتی میں بلاؤں گا، وقتی میں بلاؤں گا۔ آقا حضور علیہ السلام نے ایک طرف امام حسین کی طرف دیکھا، ایک طرف اپنے بیٹے کی طرف، اور دل میں خیال کیا اگر یہ دیتا ہوں تو میں بھی رنجیدہ ہوں گا، میری بیٹی بھی غمگین ہوگی، چلو ان پر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ حسین کی وہ ذات ہے جن کی ذات پر اللہ کے محبوب اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، فرمایا نہیں جبریل یہ نہیں لینا، یہ لے گا۔ تو جو پھر تھوڑا عرصہ گزریا تو پھر جبریل آیا، شیشی پوڑی نہیں تھا تھیلی چ نکی جی شیشی پوڑی وچ مٹی پئی ہے، چیتا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ جو آپ کے نواسے ہیں نا امام حسین، حضور آپ کی امت کے لوگ، آپ کی امت کے لوگ کوفہ کے اندر کربلا کی سرزمین پر اسے شہید کر دیں گے، حضور یہ مٹی ہے وہاں کی پاس رکھ لیں، جب یہ سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آقا کو پہلے بتایا گیا، زمین دکھائی گئی، سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، دعا نہیں فرمائی۔ اتھے گالا نے جیتو حضرت علی آنے مشکل کشا، تے علی مشکل کشا انہوں نے حسین اس تے دعا کری چھوڑا نوانا، جی نبی مشکل کشا ہے حسین اس تے دعا کرا نوانا، کربلا بھی چٹا وڈا معاملہ ہی نہیں سا ہونا۔ میں کہا سنو، بات ختم کرنے لگا ہوں، میں کہا سنو، دعا تب کی جاتی ہے جب تربیت نہ ہو، اور یہ سنو حضور نے حسین کی تربیت کی ہے، صبر سکھایا ہے، فرمایا جب اسلام پھیلانا ہو تو دعا اور کرامت دکھائی جاتی ہے، اسلام بچانا ہو تو جان دینی پڑتی ہے۔ یہ زندگی رہی، پھر تھوکے شروع کرساں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔